اس کے علاوہ ہم نے علامہ اقبال کو جو ہے وہ قومی شاعر جو ہے اس کو اعلان کیا ہوا ہے جی جی کہ یہ ہمارے شاعر ملی ہیں، قومی شاعر ہیں۔ اور شاعر ملی کا کلام جو ہے وہ ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ فارسی نہیں آتی۔ صحیح۔ یہ رجحان جو ہے یہ شروع ہوا جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے۔ صحیح۔ یہ وہ زمانہ ہے، 70s کا دور تھا، جی جی۔ اور ذوالفقار علی بھٹو فارن منسٹر تھے۔ جی جی۔ اس صاحب نے دورے کیے ہمارے خلیج فارس کے ممالک کے، اور وہاں جا کر پاکستانیوں کے لیے جو تھا وہ کام کی جو تھی وہ اپرچونٹیز جو تھی اس کو ایکسپلور کیا۔ کچھ ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے کہ آپ ہمارے ملک سے لیبر لیں۔ صحیح۔ اب کہ جب لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملنے لگا کہ وہ یہاں سے کوئی دبئی جائے گا اور کوئی جو ہے وہ قطر جائے گا، کویت جائے گا، سعودی عرب جائے گا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ وہ کتابیں مارکیٹ میں آ گئی جس میں عربی بول چال کی کتابیں تھیں۔ جی جی۔ اب سب نے عربی سیکھنی شروع کر دی۔ صحیح۔ وہ جو عربی بول چال تھی اس کا یہ پہلو بالکل نہیں تھا کہ وہ عربی جانیں گے تو انہیں قرآن پڑھنا آ جائے گا، قرآن کے معنی پتہ چل جائیں گے، حدیث ان کو پتہ جائے، نہیں، وہ فقط یہ تھا روزگار کے لیے، وہاں ڈیلی لائف گزارنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ سیکھ رہے۔ تو وہ کچھ انسٹیٹیوٹ بن گئے عربی سیکھنے کے لیے، لوگوں کو رجحان ہو گیا۔ آج بھی لاکھوں کے حساب سے ہمارے بندے جو ہیں وہ عرب ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جناب ضیاء الحق صاحب نے فارسی کی تدریس جو مدارس میں ہوتی تھی اس کو روک دیا۔ اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ چھٹی جماعت میں پہنچتا تھا تو اس کو ایک اختیار دیا جاتا تھا مضامین کے بارے میں، 3 مضمون اس کو دیے جاتے تھے، ان 3 میں سے ایک مضمون انتخاب کریں، عربی، فارسی اور ڈرائنگ۔ صحیح۔ اب جو رجحان جن کا جو تھا گھریلو، کیونکہ اکثر والدین سے پوچھ کر کہتے ہیں امی جی میں کیوں کہنا، ابا جی میں کیڑا مضمون پڑھنا، تو اکثر لوگ فارسی پڑھتے تھے، عربی نہیں پڑھتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ فارسی کا تدریس ختم کر دی۔ وہاں اگر وہ تدریس جاری رہتی تو پھر یہ ہونا تھا کہ آج ہم جو علامہ کو بہتر جو تھے وہ پڑھ سکتے تھے۔ اچھا، ایک عموماً یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ ایران کی زبان ہے، حالانکہ یہ ہمارے خطے کی کئی سو سال زبان رہی ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں 800 سال جو حکومت رہی ہے، یہاں جو بھی مغلیہ دور گزرا ہے، تو ہماری سرکاری زبان جو تھی وہ فارسی تھی۔ یہ تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ آئی ہند میں، تو اس کے بعد انہوں نے پہلا جو کام یہ کیا کہ انہوں نے فارسی کی رسمیت کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ جو ہے انگریزی زبان جو تھی اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے ترویج دے دی اس کی۔ اس سے ایک بڑا نقصان ہوا کہ ہم ایک بڑے ورثے سے جو ہے نا وہ تہی دامن ہو گئے۔ یہ تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اردو زبان کی پشتیبانی کرتا یا ان کے لیے آگے کوئی بطور سفر کھڑا ہو جاتا کہ بھی ایسا مت کریں۔ جی جی۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب بٹوارے کے بعد ہندوستان کے ایک وزیر اعظم تھی اندرا گاندھی۔ جی جی۔ اندرا گاندھی کے دور میں ایک تحریک شروع ہوئی، اور وہ تحریک یہ تھی کہ ہندوستان کی سرکاری زبان کیا ہونی چاہیے، صحیح، ہندی یا انگریزی۔ بہت سارے ووٹ انگریزی زبان کی طرف تھے لیکن وہ نہیں مانی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج پورے ہندوستان میں ہندی ان کی سرکاری زبان ہے۔ بالکل صحیح۔ دیوناگری الفابیٹ میں جو ہے وہ تمام زبان لکھی جاتی ہے، خطوط اسی میں ہوں گے، سرکاری کورسپونڈنس جو ہے وہ اسی میں ہوگی۔ انگریزی ایک سیکنڈ لینگویج کہلائے گی، پہلی جو ہے وہ لیت۔ ہمارے ہاں آج بھی اگر آپ چلے جائیں، یہ جو ادارہ مقتدرہ قومی زبان بنایا گیا، یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اردو زبان کو رسمیت دی جائے گی۔ ایوب کے دور میں اس کام پر بہت زیادہ کام ہوا، ڈکشنریاں نہیں بنی سرکاری اصطلاحات کے اوپر، تاکہ یہ ہے کہ تمام خط و کتابت جو ہے وہ اردو زبان میں کی جائے۔ وہ سب کام وہیں کا وہاں پڑا ہوا ہے، اور یہاں آج تک کوئی آگے اس کے آگے کوئی ترقی نہیں ہو سکی۔